لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أما بعد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام چیئرمین ایوان قریش محترم ندیم قریشی صاحب، میرے انتہائی قابل احترام صاحب کتاب محترم جناب محمد یامین قریشی صاحب، اور ہم ہمیشہ ناصر بھائی نے بھی کہا کہ اپنی برادری کے بارے میں ہماری جو منفی رجحانات ہیں لوگوں کے اندر، اس سے ہٹ کر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ایسی خاتون بھی ہیں محترمہ شہلا قریشی صاحبہ، جو میری تو ان سے بہت بلکہ کوئی ملاقات نہیں رہی ہے، مگر وہ ہمارے پڑوس میں آصف کالونی میں رہی ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور ان سے بھی ملاقات کریں گے، اور آج ہو بھی جائے گی. یہ ایک چہرہ ہے ہمارا قریش برادری کا. اور ندیم بھائی نے جیسے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی ہے، ناصر بھائی نے، کہ یہ جو منفی رویے ہمارے لوگوں کے بارے میں ہے، اور میں بہت ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے گھٹیا لوگ جن کا کوئی نسب نہیں ہے، وہ اگر ہمیں کہیں کہ ہماری مذاق اڑائیں، کوئی گوشت کے حوالے سے، کوئی محنت کے حوالے سے، کوئی جدوجہد کے حوالے سے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی. کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. یہ رسول ہمارے اندر آیا تھا، یہ اعزاز اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا تھا. ہم بھول رہے ہیں. ناصر بھائی نے آپ کے سامنے بات رکھی، اللہ تعالیٰ نے رسول کو پوری انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے، اللہ کے رسول خاتم النبیین کو ہمارے اندر قریش کے اندر پیدا کیا. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پہچان سورہ قریش ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کو علم ہم نے سکھایا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت کے جتنے راستے نکلے وہ ان قریشیوں کے ذریعے نکلے. اللہ نے قرآن کے اندر بھی یہی بات کہی ہے کہ اگر ہم یہ قرآن اجمیوں کے اندر نازل کرتے تو تم کہتے کہ یہ قرآن ہمارے اندر بھیج دیا، جبکہ وہ تو ہماری زبان ہی نہیں ہے. اس لیے آپ عربی، آپ رسول کے جو ہے وہ وارث ہیں، آپ اس عربی کے وارث ہیں، آپ اس پورے علم کے وارث ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رویت قریش کو میری بدقسمتی ہے کہ یامین بھائی نے وعدے کے باوجود مجھے یہ کتاب نہیں دی. کہہ رہے ہیں بھیج دیں گے، مگر جو میں نے ان کی گفتگو سنی ہے، میں 6 مہینے سے مسلسل جو ہے وہ یامین بھائی کو سن رہا ہوں، ان کی گفتگو، اور بہت سارے ساتھی ہمارے جو واٹس ایپ گروپ کے اندر ہمارے درمیان موجود ہیں. حیرانگی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے قابل لوگ، ایسے بزنس مین، ایسے مطلب یہ کہ جن کو کہنا چاہیے کہ اس شہر کراچی کے اندر اگر یہ بزنس کے حوالے سے بات کہیں، کسی ٹائکون کی بات کریں، کسی ہر کونے پہ تو آپ موجود ہیں. آپ کے بغیر تو کوئی بازار مکمل ہی نہیں ہوتا. آپ اس بات پہ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں کہ میں گوشت کا کام کرتا ہوں؟ کیا محنت نہیں ہے؟ کیا لوگ اور دوسرا کام نہیں کرتے ہیں؟ لوگ پڑبونجی نہیں ہے، لوگ چنینی مطلب یہ کہ بھون کے بیچتے ہیں، اور بہت سارے کام نہیں ہیں. کام کے اندر کوئی وہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ کام کی بنیاد پر اور پیشوں کی بنیاد پر کسی کے ساتھ نفرت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ ہمارے اندر اگر کوئی بہتر ہے علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر. اس لیے ناصر بھائی نے بھی جو بات کہی ہے، میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. اپنی اولاد کی تربیت کیجیے. آج ہماری اولاد ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، مگر ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ جو کچھ اتنا بڑا سیلاب آئے گا، اتنی بڑی جو ہمارے لیے ایک پریشانی بنے گی آئندہ کے لیے، ہم کیا کریں گے؟ ہمارے یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
میں مثال کے طور پر ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میں ایک بہت بڑے گروپ کے اندر میں سروس کرتا ہوں. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ میرے پاس سی ویز بھیجیں, میں آپ کو اپنا ای میل ایڈریس دیتا ہوں. میں اگر نہیں کر سکوں گا, کچھ نہیں دے سکوں گا, میں آپ کو کہیں اور تو بھیج سکتا ہوں نا. مزدوری کے لیے آپ لوگوں کو سکھائیے, آگے لے کر آئیے. جہاں جہاں پر آپ لوگ موجود ہیں وہاں پر آپ یہ کہتے ہوئے بات کیوں شرماتے ہیں کہ میں قریشی نہیں ہوں یا میں مختلف ناموں سے نہیں. آپ اپنے نوجوانوں کے آگے لے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں مختلف انداز کے اندر آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں, آپ ان کی مدد کیجیے. تو میں یہ کہتا ہوں, یہ کوئی تعصب نہیں ہوگا. اگر تعصب یہ ہے کہ آپ اپنے اس آدمی کو جو اس کا اہل نہیں ہے اس کو جو ہے اہل بنا کر جو ہے نااہل کو کسی اہل کے مقابلے میں لے کر آئے, یہ تعصب ہے. اگر ایک شخص اہل ہے, وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو اس جگہ پر آنا چاہیے, تو یہ تو پھر آپ کا اور میرا فرض ہے کہ ہم ان کو اس طرف لے کر دیں. اس لیے اپنے بچوں کے اندر, اپنے لوگوں کے اندر, اور اس کتاب کا مقصد بھی یہی ہوگا اور یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم تعلیم کی طرف نہیں آئیں گے, مزدوری کرنا بالکل کیجیے. میں کہتا ہوں کتنی خوشی کی بات ہوگی. یہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے, حسن ناصر جو ابھی ہمارے ناصر بھائی یہاں سے ہو کر گئے ہیں, میں نے ان کو کیسے پہچانا. ایک بہت بڑے مصنف ہیں جو بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ لکھتے ہیں, حاتم احمد صدیقی روزنامہ جسارت کے اندر لکھتے ہیں. انہوں نے ان کے والد کا تذکرہ اپنے کالم کے اندر کیا کہ جب لوگ ان کے پاس گوشت کا کام کرتے تھے, انہیں فخر ہے اس بات کے اوپر کہ وہ جب لوگ ان کے پاس گاہک آتے تھے اور دور دور سے شعراء آتے تھے, ادیب آتے تھے, مصنف آتے تھے, اور وہ ان سے نہ صرف گوشت لیتے تھے بلکہ کہتے تھے ہم ان سے سیکھنے کے لیے آئے. حسن ناصر کے والد اگر گفتگو کریں گے یہاں پر بیٹھے بیٹھے, جن کے ہاتھ میں چھری بھی ہے, عقدہ بھی ہے, ہم ان سے سیکھنے کے لیے آئے. تو کیا ہوا, اس شخص نے اپنے چھوٹے سے ٹھیے سے انسانوں کو اور لوگوں کو, اور اخبار میں اور ایک بہت اہم کالم کے اندر اگر ان کا اس کے اوپر اگر بات کی جا رہی ہے تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے فخر کی بات نہیں ہے. اگر یامین قریشی صاحب کے لیے ایک بہت بڑا ادیب شاعر, اس ملک کا نام حسن قریشی صاحب, اگر وہ ان کو اسٹیج پر بلا کر اور ان کے جو ہے وہ کمر تھپ تھپائیں, ان کو شاباشی دیں اور یہ کہیں کہ یہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا, تو کیا یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمیں کس بات کی شرمندگی ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو کمتر سمجھے؟ ہم سے برتر کوئی ہے ہی نہیں. میں نے کہا نا, ہم سے برتر کوئی ہے ہی نہیں. مگر یہ برتری کس بنیاد پر؟ ہاں, ہمیں اپنے لوگوں کی تربیت کرتے رہنا چاہیے. اپنے چھوٹے چھوٹے جو بھی آپ کا ہم گروپ ہے, میں اس بات میں, کیونکہ آج بات صرف اور کتاب کے اوپر ہوگی, تعلیم کے اوپر ہوگی, اچھے لوگوں کی تعریف ہوگی جو برادری سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ عزیز کہ جس طریقے سے آج ہم نے یامین بھائی کی یہاں پر پذیرائی کی ہے اور بہت ہی معزز لوگوں کو ہم نے یہاں پر بلایا ہے, ہم اگر کسی نے کچھ بہت چھوٹا کام بھی کیا ہے اور وہ برادری کے مفاد کے لیے, وہ اس پاکستان کے مفاد کے لیے, وہ اس شہر کراچی کے مفاد کے لیے, تو پھر ہمیں اس کی پذیرائی کرنا چاہیے, اسے ہمیں اسٹیج پر بٹھانا چاہیے, ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ وہ فرد ہے جس نے چھوٹا سا کام کیا ہے. مگر یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے, اتنا بڑا جو ہے وہ کام کیا ہے جس سے برادری کی ایک پہچان بنی. تو انشاءاللہ عزیز دن دور نہیں ہے, ہمیں اختلافات کو ختم کرنا چاہیے, ہمیں ایک ون پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر متفق ہونا چاہیے, اور وہ ون پوائنٹ ایجنڈا یہی ہونا چاہیے کہ قریشی برادری کی جو بھی لوگ ہیں, جہاں پر بھی ہیں, جس جگہ میں بھی ہیں, کراچی, حیدرآباد کے لوگوں کو ہمارے اشتیاق قریشی صاحب, معذرت چاہتا ہوں میں نام نہیں لیتا ہوں, میرے والد محترم جب بھی حیدرآباد آتے تھے ان کے مہمان تھے. میں بھی جب بھی حیدرآباد جاتا ہوں میں ان کا مہمان رہتا ہوں. آپ جا کر دیکھیے وہاں پر جو انہوں نے قریش برادری کا جو کام کیا ہوا حیدرآباد کے اندر اسپتال بنائے ہیں, لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے پاس اتنی بڑی جگہ ہے, ہم ایک چھوٹی ڈسپنسری بنا سکتے ہیں. ابھی عبد المالک صاحب یہاں پر چیئرمین صاحب نے ان کو جگہ دی ہے, یہاں پر کوئی مدرسہ وغیرہ یا تعلیم کے حوالے سے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, لوگوں کو آگے لے کر آنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور دیکھ لیں یہ کام مالی مدد کے بغیر نہیں ہوگا. اگر ہم کسی کو بولیں کہ جناب یہ سارے کام کوئی خود ہی کر لے گا, کوئی مطلب یہ کہ نہیں ہوگا, اس کے لیے کوئی بالکل آپ طریقہ کار بنائیے پوری قوم کے ساتھ. آپ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں. میں جس گروپ میں کام کرتا ہوں, محمد علی ڈبہ, آپ کو پتا ہے وہ میمن انٹرنیشنل میمن ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں. ڈبہ ہاسپٹل ہے, اور کتنے لوگ ہیں جو مطلب یہ کہ وہ لوگ میمن برادری کام کرتی ہے. اس کے مقابلے میں اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی برادریاں جو کام کرتی ہیں. ہمیں اس کام کے اندر آگے بڑھنا چاہیے. میں محمد یامین صاحب کو
خراج تحسین خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت زبردست کام کیا ہے، علمی لحاظ سے ایک پہچان جو ہے ہمیں دی ہے۔ اور جتنے یہاں پر ہمارے دوست احباب بیٹھے، حیدرآباد سے رفیق صاحب ہیں، پروفیسر عبدالرشید صاحب ہیں، سعید عمر دراز ہمارے نوجوان ہیں، بزرگ بیٹھے، ہمارے جیلانی صاحب ہیں، میں ان کا پورا نام نہیں جانتا، میں معذرت چاہتا ہوں، محترم شیلہ صاحبہ ہیں۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا، آپ تمام دوستوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔